اللہ کی تقسیم پر اوروں کو ملے ہیں مال و زر، ہم کو ملی تعلیم پر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ محترم و مکرم عزیز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ اللہ کا کروڑ ہاں ایسا ہے کہ اللہ نے ہمیں دو عالم کے مالک و مختار، گلشن ہستی کے ولی، فصل بہار، راحت آدم و بنی آدم، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ پہلے تو آپ سب کو ہیپی انڈیپینڈنس ڈے، یوم آزادی بہت بہت مبارک۔ آزادی یہ بہت بڑی رب کی نعمت کا نام۔ آزادی یہ اتنی بڑی نعمت ہے رب کی کہ اگر آپ دیکھیں آزادی سے پہلے جو لوگوں کے دل بے چین رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ موت کو پسند کرے غلامی سے بہتر، تو سوچے کوئی شخص اگر موت کو قبول کر لے اور غلامی نہ کرنا چاہے تو سوچے کتنا بڑا عذاب ہے غلامی، کتنی بڑی تکلیف کا نام ہے غلامی۔ غلامی سے آزادی مل جانا یہ رب کا احسان عظیم۔ آپ دیکھیں ہمارے وطن کی آزادی کے لیے مہاتما گاندھی نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، مہاتما گاندھی نے اپنی پہچان چھوڑ دی، مہاتما گاندھی نے اپنے کپڑے پہننے کا اسٹائل تبدیل کر دیا۔ مہاتما گاندھی چاہتے تو لگژری لائف گزار سکتے تھے، ایسا غریب گھرانے سے نہیں تھے مہاتما گاندھی، مگر پھر بھی دیش کی آزادی کے لیے آپ جیل کی صحبتیں برداشت کریں۔ ویسے ہی آپ دیکھ لیں جتنے دیش کے لیے اپنی قربانیاں دیے، ان کی زندگی اٹھا کر دیکھیے۔ اگر وہ چاہتے تو انگریزوں نے انہیں آفر دیا تھا، ایسے آفرز اگر وہ چاہتے تو زندگی بھر بیٹھ کر عیش و آرام سے زندگی گزارتے۔ بھگت سنگھ کو دیکھ لے، چاہے تو زندگی کیسے گزار سکتے۔ انگریزوں کے خلاف لڑنے والے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو دیکھ لے، آپ نے سر کٹانا پسند کیا، سر جھکانا پسند نہیں کیا۔ انگریزوں نے اپنے تاریخی کتابوں میں لکھا ہمیں ہندوستان میں اگر کسی قوم سے ڈرے تو مسلمان سے ڈرے، اور دلی سے لے کے کشمیر تک ایسا کوئی درخت نہیں تھا جہاں عالم کو پھانسی دے کر نہیں لٹکایا گیا۔ 26,000 عالموں کو درخت پر پھانسی دے کر لٹکا دیا گیا۔ دلی سے کشمیر آنے کے راستے میں کوئی درخت خالی نہیں تھا جس پہ کوئی عالم کو پھانسی نہیں دی گئی۔ عبدالغفار کے ساتھیوں کو 76 کے 76 کو سینے پر گولی مار دی گئی۔ ان لوگوں نے مسکرا کر پھانسی کے گلے لیے، جیل جانا پسند کیا مگر سر جھکانا پسند نہیں کیا۔ تو سوچے آپ غلامی کتنی بڑی سزا کا نام، غلامی کتنی بڑی عذاب کا نام ہے۔
وطن یہ صرف مٹی کا نام نہیں ہے، یہ وطن وہ جگہ جہاں ہم پیدا ہوئے، جہاں ہم بچپن گزارے، جہاں کی مٹی میں ہم نے کھیلا ہے، جس مٹی سے ہم محبت کرتے ہیں، ہم جس مٹی میں کھیلتے اسی میں دفن ہوتے ہیں۔ وطن سے وفاداری صرف لباس پہن کر نہیں ہوگی، ملٹری والے ہوگے تو ہی وطن سے وفاداری نہیں ہوگی، پولیس والے ہوں گے تو وطن سے وفاداری نہیں ہوگی، وطن سے وفاداری یہ دل میں ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وطن سے محبت، وطن سے وفاداری یہ ایمان کا حصہ ہے۔ دیکھیں آپ مصطفیٰ نے وطن کی وفاداری کو، وطن کی محبت کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ تو وہ کون مسلمان ہے جو اپنے وطن سے غداری کرے؟ کون ہے وہ مسلمان جو وطن سے محبت نہ کرے؟ محبت نہیں ہوتی تو 26,000 علماء اکرام عالم دین اپنے آپ کو پھانسی کے پھندے پر نہیں چڑھا۔ محبت نہ ہوتی ٹیپو سلطان بادشاہ والی زندگی گزار سکتے نہیں۔ وطن کے خلاف کوئی اٹھے اسے نیست و نابود کر دینا یہ وطن والے کی محبت اور وفاداری کا ثبوت۔ جان کا نذرہ دینے کے لیے پیچھے نہیں ہٹیں گے مگر وطن پر آنچ نہیں آنے دیں۔ ہمیں معلوم نہیں ہے آزادی یہ کیا ہوتی ہے، کیسے ان لوگوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، کیسے تکلیفیں برداشت کی، کیسے ان کے گھر بار کو ان کے سامنے شہید کر دیا۔ ہمیں نہیں معلوم۔ اس کا درد سمجھنا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی سمجھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمام گھرانہ مکہ معظمہ سے تعلق رکھتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں جنم ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں 40 سال اپنے زندگی کو پیش کیے، 13 سال اعلان نبوت پر پیش کیے، قوم نے آپ کو اتنی تکلیف دی حد نہیں ہے۔ اس کے بعد منصوبہ یہ کیا کہ شہید کر دیا جائے، تو اللہ نے حکم دیا ہے حبیب آپ ہجرت کرو۔ وہ رات مصطفیٰ جان رحمت کی رات آنسوؤں میں گزری۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ تشریف لے جاتے اور خانہ کعبہ کو لپٹ کر کہتے اے خانہ کعبہ تجھ سے مجھے بہت محبت ہے، مجھے مکہ معظمہ سے بہت محبت ہے، خانہ کعبہ تجھ سے بہت محبت ہے، میری قوم مجھے تکلیف نہ دیتی، میری قوم مجھے بیزار نہ کرتی، میری قوم میری جان کی دشمن نہ بنتی، اے مکہ معظمہ میں تجھے نہیں چھوڑتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہاتے ہوئے اپنے وطن سے نکلے، یہ کہہ کر نکلے یہ قوم کی بدولت ہے میں اپنے وطن کو چھوڑا ہوں۔ تو حضور سے پوچھے کیا تکلیف ہوتی ہے؟ ارے اگر کوئی 100 گز کا گھر بنا لیتا ہے اور اسے ہائیڈرا کی نوٹس آ جاتی ہے تو وہ پھانسی لگا لیتا ہے۔ 100 گز کا گھر اور وہ پھانسی لگا لیتا ہے، کیوں؟ وہ کہے گا محنت کی کمائی، پوری زندگی کی کمائی تھی میں نے لگا دی اور مجھے نوٹس آ گئی کہ توڑ دیا جائے۔ تو 100 گز کا ہمیں برداشت نہیں ہو رہا تو سوچے ملک پر حملہ ہوا تو ان لوگوں کی نیند کیسے حرام ہوئی۔ یہ صرف وطن ہندوستان کسی ایک قوم کا نہیں ہے، اس میں مسلم نے بھی جان دی، ہندوؤں نے بھی جان دی ہے، سکھوں نے بھی جان دی ہے، ہر مذہب نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ کسی ایک کی جاگیر نہیں ہے، ترنگا خود ہمیں بتاتا ہے کہ یہ خون میں لت پت ہو کر تمام کے خون اس میں موجود۔ ان لوگوں نے اپنے وطن کو بچانے کے لیے اپنے زندگیوں کے نذرانے لگائے، تو وہ صرف ان کا فرض تھا، انہوں نے ادا کیا، ہمارا بھی فرض بنتا ہے
ہمارا بھی فرض بنتا ہے، آج بھی وطن کو آزادی کی ضرورت. یہ بات یاد رکھے، وطن آزاد ہو کر بھی آج غلامی میں بندے ہوا. یہ بات یاد رکھے، جو وطن میں رہ کر وطن سے غداری کرے، غداری یہ نہیں ہے دوسرے ملک سے مل کر اس ملک پر حملہ کرے، نہیں. غداری یہ ہے وطن سے کہ وطن کے لا کو آپ توڑیں. آپ رشوت لینا یہ بھی وطن سے غداری ہے. رشوت لینا یہ بھی وطن سے غداری ہے. اپنے عہدے کا غلط فائدہ اٹھانا یہ بھی وطن سے غداری ہے. آپ ہر اعتبار سے اگر لا کو توڑیں گے یہ وطن سے غداری ہے. یہ صرف ملٹری کا کام نہیں، پولیس کا کام نہیں، یہ ہر انڈین کا کام کہ وہ اپنے وطن کی خوبصورتی کے لیے آگے بڑھے. چاہے وہ اپنے مال کے اعتبار سے، جان کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے، اعتبار نذرانے سے، وہ ہر اعتبار سے اپنے وطن کو سکون پہنچائے. بہترین وطنی وہی ہے جس کی جسم سے، جس کی جان سے، جس کے مال سے، جس کے چلنے سے، جس کے اٹھنے سے وطن کو فائدہ پہنچے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہنے والوں کو حضور نے صاف پیغام دے دیا. جب مکہ معظمہ پر حملہ کیا گیا تھا، دوسرے ممالک کے کفار مکہ دیکھ رہے تھے، ٹھہر کر گفتگو ہو رہی تھی. کفار مکہ دیکھ رہے مصطفیٰ جان رحمت، کفار مکہ دیکھ رہے مصطفیٰ جان رحمت. یہاں ٹھہر کر کفار مکہ بڑے بڑے بیٹھ کر بات کرے. ایک بندہ آتا ہے جو ملک پر حملہ کرے، اس کے پیشانی پہ پڑتا ہے. جب کفار مکہ پلٹ کر دیکھتے تو اور کوئی نہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہوتی. وطن پر حملہ ہوگا، نہیں دیکھا جائے گا کون ہوگا. ہمارے وطن کی حفاظت یہ ہمارا ایمان ہے، یہ بات یاد رکھ. تو ہمیں وطن سے وفاداری کرنا ہے. ہمارے ایمان کا حصہ ہے وطن سے محبت، وطن سے ایماندار. جس کو محبت نہیں وطن سے، اس کا ایمان کا حصہ کمپلیٹ کبھی نہیں ہوگا. تو خدا را اپنے وطن کی حفاظت کریں ہر اعتبار سے. آج کے معاشرے کو بھی آپ سدھار کر اپنے وطن کی حفاظت کریں. آج جرت مند بن کر ٹھہر جائیں بستی کے بڑے. آپ جرت مند بن کر ٹھہر جائیں. کس کی مجال ہے کسی کا قتل کریں؟ یہ بھی وطن سے وفاداری ہے. کسی بہن کا، کسی کی بیٹی کا، کسی کے ماں کا ریپ ہو رہا ہے، آپ بے شرموں کی طرح ٹھہر کر دیکھ رہے، بے شرموں کی طرح انہیں سامنے لے جا کر دیکھ رہے. ایک کو مار کر ختم کر دے، دوسرے کی مجال ہوگی؟ تو ہر طریقے سے آپ اپنے وطن کی حفاظت کر سکتے، مگر حدود میں رہ کر. حدود سے آگے نہ بڑھے. نہ اسلام پسند کرتا ہے، نہ انڈیا کی حکومت پسند کرتا. تو حدود میں رہ کر آپ وہ سب کر سکتے جو آپ کے وطن کے لیے سلامتی ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.